اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر بنی اسرائیل کی تباہی تک کا واقعہ ترتیب سے بیان کیا ہے. پہلے سورہ نمل مکمل کر لیتا ہوں. اس میں جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال وہی واقعہ سنا رہے ہیں، اب کچھ نیا لے کر آؤ. تو بھئی یہ تو قرآن پر اللہ میاں سے بولو کہ اللہ تو ہر دفعہ قرآن میں کوئی نیا ورژن لے آیا کر، نیا واقعہ ہو. تو پھر ہم بھی جب اللہ بار بار وہی سنا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بار بار وہی سنیں. کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت کی جو چیز ہے نا وہ جنرل نالج کے لیے نہیں سنی جاتی، وہ تو اس لیے کہ تاکہ وہ اسباق جو ان واقعات سے ملتے ہیں بار بار تازہ ہوتے رہیں. سمجھ رہے ہو؟ بار بار کیا ہوتے رہیں؟ وہ تازہ ہوتے رہیں. تو بار بار سنے جائیں گے، بار بار تازہ ہوں گے. جب تک 100% عمل پہ نہیں آتے ہر وقت ہمیں سننے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو 2 بیٹے دیے تھے، اسحاق اور اسماعیل. اسحاق علیہ السلام مکہ میں تھے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے، اور اسحاق علیہ السلام فلسطین میں بیت المقدس پھر بعد میں آباد ہوا، شام میں، ارض شام. تو آگے پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، کیا ہو گیا مجھے یار، یعقوب علیہ السلام جن کا نام تھا اسرائیل لقب. پھر ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام جو مصر میں تھے. واقعہ بتائیں، مصر چلے گئے تھے، بادشاہ بن گئے تھے. پھر آگے مصر میں ہوتے 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 بنی اسرائیل پر فرعون غالب آ گیا. مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جو بھی ہوتا تھا بادشاہ، اس لیے بہت سارے فرعون گزرے ہیں. لیکن قرآن نے جس کا واقعہ بیان کیا یہ وہ فرعون تھا جو بنی اسرائیل کو جس نے غلام بنا لیا تھا اور بہت طاقتور بادشاہ تھا. یہ چونکہ یہ واقعہ جب تک پیغمبروں کا پورا سلسلہ معلوم نہیں ہوگا نا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو بنی اسرائیل کو پھر فرعون سے نجات ملی. صحیح ہے. پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے فرعون کو تو خرد غرق کر دیا، اب تمہارے پاس ایک حکومت آئی ہے، ریاست آئی ہے، اللہ کی کتاب بھی آ گئی، اب تم جہاد کرو، اب تم اپنے پرانے وطن جاؤ. وہاں قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا ہے، جہاں سے یعقوب علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا، بیت المقدس. ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، ارض مقدس. جیسے اللہ نے مسلمانوں کا مرکز مکہ کو بنایا، ایسے اللہ نے بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس کو بنایا تھا کہ پیغمبروں کا جائے وطن بیت المقدس ہے، مصر نہیں ہے. یہاں تو کسی ایک وجہ سے آ گئے تھے، اب اس علاقے پہ قبضہ کرو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ، وہاں تمہاری خلافت قائم ہوگی، پھر وہاں سے پوری دنیا میں جہاد ہوگا، کیونکہ دین برحق اس وقت وہی تھا. اس لیے بیت المقدس کی بڑی فضیلت ہے، ہزاروں پیغمبر دفن ہے وہاں پہ. جتنے قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں نا، 99% واقعات وہیں ہوئے ہیں شام میں. حضرت مریم کا بچے کی ولادت، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر، پھر موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہو کر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگنا، یہ سارے ادھر ہی ہوئے ہیں واقعات. یہ تاریخی واقعات ہیں. جو لوگ جاتے ہیں، اب تو بیت المقدس جا نہیں سکتے، بڑی زبردست جگہ ہے، اگر اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ جائے ضرور، ان جگہوں کی زیارتیں کرے. تو وہاں پر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اب کچھ ہمت خود کرو اور ارض مقدس پہ قبضہ کرو. تو وہ کہنے لگے، وہ وہاں قوم تھی بڑی طاقتور. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ بہت طاقتور لوگ ہیں، پہلے اپنے کسی بندے کو بھیجا، جا کے دیکھ کر آؤ، اگر کمزور سے ہے نا کانگڑی پہلوان تو پھر تو جا کے لڑیں گے، اگر پاورفل ہیں تو ہم نہیں لڑ رہے بھائی. حالانکہ پیغمبر جب جہاد کا حکم دے دیں تو پھر وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے. تو مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، دونوں جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں. قال رجلان من الذين يخافون، اللہ فرماتے ہیں ان میں 2 فرد جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، اور اللہ نے ان پر انعام بھی کیا تھا. وہ کہنے لگے کہ چلے جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ یقیناً مدد کرے گا، جاؤ ہمت کرو، اللہ غلبہ دے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کتنے مبارک ہوں گے یہ 2 فرد جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ 2 انعام یافتہ لوگ تھے. کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیغمبر کی مانو، اپنی عقل مت چلاؤ. وہ لیکن کہنے لگے نہیں بھائی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے یار. موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا اور انہوں نے اس مرتبہ دعا مانگی، اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کا تو مالک ہوں، ہارون کا، تو ہمیں کوئی حکم دے، ہم نہ کریں تو ہم سے پوچھ، یہ قوم میری سمجھ سے
بالاتر، اتنے تیرے انعامات ہوئے، سب کچھ ہو گیا، لاٹھیوں کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، فرعونیوں پر مینڈکوں کا، جوؤں کا، آگ کا عذاب، خون کا عذاب، ہر طرح کے عذاب دیکھے، اس کے بعد بھی اب یہ قوم ہمت خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے کام کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے بس آسمان سے. کم ہمت. تو ففرق بینی و بین القوم الفاسقین، میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اب جدائی ڈال دے، میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ. بہرحال کچھ عرصہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رہے وادی تیہ میں اس قوم کے ساتھ. اللہ نے کہا کہ اب یہ 40 سال تک یہ علاقہ فتح نہیں ہوگا، 40 سال تک نہ یہ میدان میں گھومتے رہیں گے بس. تو وہیں موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آئے اور ان پیغمبر نے بنی اسرائیل کو پھر حکم دیا. بنی اسرائیل خود کہنے لگے کہ ہمیں آپ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے ہیں بھائی، ہم بھی کچھ علاقہ فتح کریں ٹھیک ہے. اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ظلم کیا گیا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی، کیا تم نے ان کو دیکھا؟ تو اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ تم سے امید یہ ہے کہ جب تم پر جہاد فرض ہوگا تو تم لڑو گے نہیں، خالی پیلی کی باتیں پھینک رہے ہو. بہت سے لوگ باتوں میں بڑے فنٹر ہوتے ہیں نا، جب کام آئے تو اس لیے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے بھائی. تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے. تو پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا، نبی نے، اللہ نے ایک انہی میں سے کسی ایک کو کمانڈر بنایا جس کا نام تھا طالوت. طالوت کو کمانڈر بنایا تو وہ کہنے لگے کہ اب چونکہ لڑنا نہیں تھا نا، بہانے تراشنے لگے، تو کہنے لگے یہ والا کمانڈر ہمیں قبول نہیں ہے، جہاد کے لیے تو ہم تیار ہیں مگر یہ والا کمانڈر نہیں چلے گا کیونکہ یہ غریب ہے. دولت مند آدمی کو ہمیشہ غریب آدمی کی اتباع سے آر محسوس ہوتی ہے. پبلک کی عجیب ڈیمانڈ ہے. آج بہت سے لوگ پیسے والے عالم کی تقریر تو سنتے ہیں جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہو اور بڑے زبردست اس کی شان بان ہو، غریب عالم کو عالم ماننے کے لیے بھی تیار. کہتے ہیں اس کو کیا پتا، اگر یہ اتنا ذہین ہوتا تو پیسے تو ہوتے اس کے پاس. یہ ایک لوگوں کی سوچ ہے. اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ اکثر علماء ہمیں ہر دور میں غریب ہی رہے ہیں. یہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی نے لکھی ہے یہ بات کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا معاملہ رکھا ہے علماء کے ساتھ کہ ہر دور میں علماء کی اکثریت غریب رہی ہے. صحابہ میں بھی آپ دیکھ لو جو اہل علم تھے نا ان میں اکثر غریب تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے مگر انتہائی غریب. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ مشرکین کہتے ہیں ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکالو، تو مفسرین نے لکھا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی داخل تھے. اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے نبی آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ باؤنڈ کر کے رکھنا ہے جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی داخل ہے. ان کی فضیلت ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. حضرت علی غریب تھے، مسکین، پیسے ویسے نہیں تھے، جو پیسہ آتا تھا صدقہ کر دیا کرتے تھے. زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی. حضرت عثمان مالدار تھے، حضرت عمر بھی غریب تھے. تو اور آج بھی علماء کی اکثریت میں کیا ہے؟ غربت. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اہل حق کو استغنا اتنا دیا ہے کہ غریب ہونے کے باوجود بھی غریب لگتے نہیں ہیں. لوگ قرضے مانگنے آ رہے ہوتے ہیں ان سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مالدار عالم ہے وہ غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر علماء کیا ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی کوئی کسی کے پاس اگر علم ہے، تقویٰ ہے، تو محض اس بیس پر اس کی انسلٹ کرنا یا اس کی عزت نہ کرنا کہ یعنی جو کہتے ہیں نا پیسے تو ہیں نہیں اس کے پاس، تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. البتہ جو عالم غریب ہو مگر لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتا ہو، غربت کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو، وہ پھر عالم نہیں ہے. کیونکہ اس کو اللہ نے جو دولت دی ہے نا علم کی، اسے اس دولت کی قدر نہیں ہے. تو جب خود ہی قدر نہیں ہے تو دوسرا کیوں قدر کرے؟ اس لیے جو لالچی ہوتے ہیں نا جیبوں پہ نظر رکھنے والے، ان سے تعلق قائم مت کیا کرو. تو ان کو کیونکہ خود احساس نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا میں؟ طالوت جو تھے نا وہ غریب تھے اور ان کو پیغمبر نے کیا بنا دیا؟ کمانڈر. اور کہا کہ یہ میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے لہذا مانو. کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، یہ کہاں سے امیر ہو گیا بھائی؟ نحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم میں سے کسی کو بناؤ، ہم میں جو ہے نا بڑے بڑے قوم کے سردار. تو نبی نے کہا کہ نہیں، یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے.
اور ان کے برحق ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں، کچھ تبرکات، جو ان کی کچھ اشیاء تھیں، بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں جہاد میں جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ان کے پاس رہ گئی تھی نا، وہ لے کے جاتے تھے تو اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا. اس کی برکت تھی، کیونکہ وہ ظاہر ہے متبرک لاٹھی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب اس سے سانپ تو نہیں بنتا تھا، لیکن ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کی چیزوں کو تبرک کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی تھی. تو یہ والا وسیلہ شرک نہیں ہے. ہر وسیلے کو علی الاطلاق شرک کہنا یہ غلط ہے. بعض لوگ توحید کا بھی غلط مفہوم بیان کرتے ہیں. دیکھو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا توحید پہ سننا پسند کرتے ہیں بہت سے لوگ. تو کیا کرتے ہیں لوگ، ہر چیز کو شرک 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 کہہ کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے موحد ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ہوتی ہے توحید، حالانکہ وہ توحید نہیں ہوتی، وہ کرامتوں کا انکار ہو رہا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہر چیز کو اعتدال ضروری ہے. جتنا شریعت نے جس چیز کو بتایا ہے آپ اس کو اتنا ہی رکھیں، اس میں زیادہ فنٹر گیری کی کوشش مت کریں. توحید میں بھی غلو درست نہیں ہے. ایک چیز توحید میں شامل نہیں ہے آپ اس کو خام خامیں. تو وہ جو تبرکات تھے انبیاء کے، اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ ان کی وجہ سے اللہ کی مدد نازل ہوتی تھی. تو یہ تبرک جائز ہے. تو اہل اللہ سے اس قسم کا تبرک بھی جائز ہے. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے صحابہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ ان کی وجہ سے تو کیا کر دے بارش. اب یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عباس سے تھوڑی کہہ رہے کہ آپ برسا دیں بارش کس سے برسوا رہے ہیں؟ اللہ سے. لیکن کہہ رہے کہ اللہ ہمارے درمیان نبی کے چچا موجود ہیں، ان کی لاج رکھ لے. تو اللہ تو خیال کرتا ہے نا بندوں کا. بھئی کیا ہو گیا؟ یہ والا وسیلہ بالکل جائز ہے. ہاں یہ وسیلہ کہ حضرت عباس بارش برسائیں گے، یہ شرک ہو جائے گا. ان کے اختیار میں بارش برسانا نہیں ہے. تو کسی نیک آدمی کو اپنے درمیان رکھنا تاکہ اس کی وجہ سے اللہ کی ہم پہ برکتیں ہوں، اس کو بھی وسیلے سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ بالکل جائز ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. لیکن دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اللہ ان کی وجہ سے مجبور نہیں ہو جاتا. اللہ پہ جبر کوئی نہیں کر سکتا کہ ایک بزرگ کو لے گئے تو اب اللہ بارش برسائے گا، مجبور نہیں ہے. ہاں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ یہ اتنا نیک آدمی ہمارے درمیان موجود ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے نیک لوگوں کے ہونے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، برے لوگوں کے ہونے سے نحوستوں کا بھی اسی طرح امکان ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے اس کا بھی خیال کیا کرو کہ جیسے بے نمازی ہوتے ہیں گھروں کے اندر، اس میں گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، تو اس کو نمازی بنانے، گھر سے تو نہیں نکالو، تو اس کو نمازی بنانے کی کوشش کرو. گھر میں ایک روزے دار ہے، روزہ خور ہے، جیسے روزے داروں کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی تو روزہ خوروں کی وجہ سے گھر میں نحوست بھی ہوگی. تو ان کو مت کھانے دو، بولو تمہاری وجہ سے ہماری برکت بھی اٹھے گی. تو نیکیوں سے برکتیں آتی ہیں اور برائیوں سے نحوستیں آتی ہیں. نیک لوگوں سے برکتیں آتی ہیں اور برے لوگوں سے نحوستیں آتی ہیں. تو نبی نے ان سے کہا کہ ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، اطمینان ہوگا، کیونکہ بقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ موسیٰ علیہ السلام کی آل نے جو کچھ چھوڑا اور ہارون علیہ السلام کی آل کی جو چیزیں تھیں وہ اس کے اندر رکھی ہوں گی. اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نالین شریف کا ایک نقشہ ہے، اگر وہ کسی کے پاس ہو تو اس کی وجہ سے اللہ کی برکت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ آتھینٹک ہو، کوئی سند ہو کہ یہ وہی نال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جبکہ ہمارے پاس اس کی کوئی حقیقی سند موجود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں غلو کرنا درست نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں میں اتنا غلو کریں کہ اعمال کی طرف سے آپ میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے اور نالین ہی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں. سب سے پہلے عمل ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں. عمل آپ کو 100% شریعت کے مطابق لانا ہے، شرک سے بھی بچنا ہے، بدعات سے بھی بچنا ہے، پورا متبع سنت بننا ہے. اس کے بعد یہ چیزیں ایک غریبی کے طور پہ کہ بھئی غریبی کے طور پہ کہ بھئی اللہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، جیسے کسی کو حافظ بنا دیتا ہے انسان کے قیامت میں سفارش کرے گا، تو یہ غریبیاں ہیں. اب آپ نے حافظ بنا دی اپنے بچے کو کہ سفارش کرے گا، لیکن نماز ایک نہیں پڑھ رہے آپ. جو چیز اللہ نے کہا ہے کہ وہ لازمی کرو وہ کر نہیں رہے، جو لازمی نہیں ہے اس پہ زور دے رہے ہیں. تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ نالین شریفین رکھو، یہ تو ایک محبت کا ایک اصول ہے. اگر کسی کو محبت ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے یقیناً محبت کرے گا، ہر چیز سے محبت کرے گا. لیکن پہلے کیا ہے؟ عمل. یہ چیزیں اس کے بعد. اسی طرح منہ مبارک،
کوئی مستند روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک کسی کے پاس ہے. کوئی بھی اٹھتا ہے اور منہ مبارک کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کا رش لگ جاتا ہے. اللہ کے بندو، جیسے نبی کی طرف بلا دلیل کوئی بات منسوب کرنا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ نبی نے فرمایا، صحیح حدیث میں ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ایسے ہی کسی چیز کی نبی کی طرف نسبت کر دینا جبکہ آپ کے پاس اس کی کوئی مستند دلیل موجود نہ ہو، یہ بھی نبی پر بہتان ہے اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم کی آگ ہے. کوئی بھی منہ مبارک لے کے گھوم رہا ہے، اس سے پوچھو کیا دلیل ہے کہ یہ نبی کا بال ہے، سند پیش کرو اس کی. بغیر سند کے نبی کا قول معتبر نہیں ہے، تو بغیر سند کے نبی کے ہاتھ، نبی کے بال یا کوئی بھی چیز کوئی منسوب کر دے یہ نبی کی ہے تو کہاں سے معتبر ہو گئی بھائی؟ وہ کوئی بھی اٹھتا ہے اور منہ مبارک کو لے کے لوگوں کو زیارتیں کرانا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں نبی کے منہ مبارک کسی کے پاس ہوں تو یقیناً قابل احترام ہے اور باعث برکت ہیں، لیکن ہوں ایسے ہی کسی بھی کی طرف منسوب کر دینا یہ اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والی بات ہے. جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو حکومتیں ان چیزوں کو کنٹرول کرتی تھیں، اب حکومتوں نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیا. کوئی بھی اٹھتا ہے کہیں سے منہ مبارک لے کے لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، اس میں اگر آپ غلطی کر رہے ہیں، کسی اور کا بال نبی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، بہت بڑا جرم ہے. قیامت کے دن جہنم کی آگ کے لیے پھر تیار رہنا چاہیے. تو کیا مسئلہ بیان کر رہا تھا میں؟ طالوت کا. تو بنی اسرائیل کو طالوت نے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ تابوت آیا جس میں وہ تھی، تو فرشتے اس کو لے کر آئے تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد یقیناً ہوگی، میدان جنگ میں اس کو لے کے جاؤ ساتھ. قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام لشکر لے کے نکلے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو لڑائی کیونکہ بہت سخت ہے، دشمن بہت طاقتور ہے اور ہم ہیں کمزور، تو اللہ تمہیں پہلے آزمائے گا، یعنی اللہ کی مدد کے لیے جنگ میں فتح نہیں ہو سکتی، تو اسباب میں تو ہم کمزور ہیں، اللہ تمہیں امتحان کرے گا کہ تم میں تقوی ہے یا نہیں ہے. اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جو کامیاب ہوں گے ان کو تو فتح ملے گی، اور جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے وہ کیا کھائیں گے؟ شکست کھا کے بھاگ جائیں گے، وہ لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی. اور وہ امتحان یہ ہے کہ تمہیں پیاس لگے گی مگر نہر میں سے کسی نے پانی بولو بھائی نہیں پینا، پیاس لگے گی، یہ پیاس بعد میں ختم ہو جائے گی، مگر اس وقت اللہ نے امتحان لیا ہے کہ ایک آدھ چلو پینے کی اجازت ہے، پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. اس میں کامیاب ہو گئے تو لڑنے کی طاقت بھی اللہ دے دے گا تمہیں. قرآن کہتا ہے جب وہ نہر پار کی ہے نا، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، پوری قوم نے پی لیا. اتنی اللہ نے نشانیاں دکھائیں، سب کچھ کیا، مگر پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ پیٹ بھر بھر کے کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا یار، دیکھا جائے گا یار. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس گناہ کی نحوست کیا ہوئی کہ جب سامنے طاقتور لشکر دیکھا اور اس کا کمانڈر تھا جالوت، جو بڑا پہلوان، جالوت تھا جیم کے ساتھ، بہت طاقتور، بہت پہلوان، اس کو دیکھا، اڑے بھائی اس کا قد دیکھو، اس کی باڈی دیکھو، ہے بھائی لگ رہا ہے کسی جم سے آ رہی ہے، اور یہ لوگ دیکھو اتنا بڑا لشکر. تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کرنے سے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں پست، کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. پھر لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ. اللہ فرماتے وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کا ہمیں بدلہ مل جائے گا، وہ کہنے لگے کہ کم من فئۃ قلیلۃ، دیکھو کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے بڑی جماعت پر غلبہ دیا ہے. ہمت کرو کیونکہ پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں ہم. خود سے جب آئیں گے تو دو رائے ہو سکتی ہے نا کہ بھائی صحیح کیا غلط کیا، تو اللہ کہہ رہا ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ نے ہمیں شکست دینے کے لیے تھوڑی بلایا ہے، تو اللہ غلبہ دے گا. تو اب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو اتنی زبردست انہوں نے دشمن نے حملہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ میدان جنگ میں ڈٹے نا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے قدم یہاں ٹھہر نہیں سکتے، ہم نہیں ٹھہر سکتے. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا
وانصرنا علی القوم الکافرین. کیسے عجیب الفاظ ہیں. اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. انڈیلنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے بالٹیاں بھر بھر کے پانی کسی کے اوپر ایک تو ہوتا ہے نا ڈالنا. یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے. نہ 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 نہ، صبر کی توفیق تو چھوٹے موٹے غموں میں ہوتی ہے. یہاں تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے. بہت بہت مشکل ہے بھائی، لڑنا بہت مشکل ہے. تو کیا کر کے ہم پر صبر. افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کہیں سے بھرا ہوا ہو نا برتن میں، وہ پورا آپ کیا کر رہے ہیں کسی کے اوپر ایسے الٹ دیں. ایسے اللہ بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر صبر کو ڈال تو. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو یہاں پر جما دے، یہاں پہ اکھڑنے نہ پائیں. ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافروں پر ہمیں ہماری مدد کر. کیسا منظر ہوگا، اور اللہ کو اس طرح سے لڑنے والوں پر کتنا پیار آتا ہوگا. اس لیے یاد رکھو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں. جہاد معمولی عبادت، جو بھی اپنے ملک کے لیے، اپنے دین اور مذہب کے لیے، اسلام کے لیے لڑتے ہیں. ملک کے لیے لڑنا اسلام ہی کے لیے لڑنا ہے، کیونکہ اسلامی ملک ہے. تو جو بھی لڑتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھا کرو. جان پیش کرنا اللہ کے سامنے یہ آسان کام نہیں ہے. یہاں کہنا صحیح، فلموں میں جو فائٹنگ ہوتی ہے نا یہ ریئل نہیں ہوتی. اسی ہیرو کو کبھی ریئل لڑائی میں لے جا کے کھڑا کر دو، فوراً بھاگے گا پتلی گلی سے. سمجھ رہے ہو؟ لاشیں گرتی ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، چیتھڑے اڑتے ہیں، آنکھیں جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں اڑتے ہیں. ایسا منظر ہوتا ہے جنگ کا. تو وہ کیا کہنے لگے، اے اللہ تو ہمیں قدم یہاں پہ جما دے اور ہم پہ صبر کو انڈیل دے. اللہ کی مدد آئی. وہ تھوڑے سے، کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے. یہ بھی ختم ہو جاتے تو بنی اسرائیل تو گئی. ایک قوم کو اللہ نے ہدایت دی تھی، وہ بھی ختم، تو پوری دنیا تو گمراہ تھی. تو اللہ کام ایمان والوں ہی سے لیتے ہیں. بنی اسرائیل تھے بڑے نالائق، مگر تھے تو ایمان والے تو وہی تھے نا. تو بھائی جیسے مرضی ہیں. اللہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی اب ایمان والے تو یہی ہیں نا، اب کافروں سے تھوڑی لوں گا کام. تو جیسے مرضی نالائق ہیں، انہی میں سے نیک لوگ پیدا کروں گا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ امت بھی جیسی مرضی بگڑ جائے، یہ پوری امت غلط نہیں ہو سکتی. اور اس کے مولوی جیسے مرضی خراب ہو جائیں، انہی مولویوں میں سے اللہ اچھے مولوی بھی پیدا کرے گا. کیونکہ نئے مولوی مارکیٹ میں کہیں سے اور سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے آپ کو نئے مولوی نہیں ملیں گے. جو کچھ ہے یہی امت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نئے فرقے بنا کے سب غلط ہم صحیح، وہ غلط ہوتے ہیں. پوری امت غلط نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کے حکم سے ان تھوڑے سے لوگوں نے ان طاقتور لوگوں کو شکست دے دی. جب شکست دی ہے تو انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا داؤد، جو کمانڈر نہیں تھے اور نہ نبی تھے. ایک امتی کی حیثیت سے وہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے. وہ بھی ان تھوڑے سے لوگوں میں تھے. نہ صرف یہ کہ ان تھوڑے سے لوگوں میں، بلکہ ان تھوڑوں میں بھی جو انتہائی درجے کی بہادری دکھانے والے تھے ان میں سے تھے. انہوں نے ہدف بنایا تھا جالوت کو، جو سب سے زیادہ طاقتور تھا. یہ بڑی بات ہوتی ہے نا. دیکھو اس زمانے کے دیندار لوگ کیسے ہوتے تھے یار. آج چھپکلی سے ڈرتے ہیں دیندار لوگ. آج دیندار آدمی کو چلانے کے لیے یہاں سے وہاں تک بولو نا انڈا موڑ چلے جاؤ تو اس کا سانس پھولتا ہے. کہتے ہیں ایکچولی میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں تیز چل نہیں سکتا. داؤد علیہ السلام تو بڑے پیغمبر تھے اس وقت نہیں، پہلے تو عام امتیوں کی طرح تھے. تو قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام نے داؤد نے کس کو ہدف بنایا؟ جالوت. اتنی سخت لڑائی ہے اور میں کس کو ہدف بناتا ہوں؟ جالوت کو. ان کو قتل کروں گا. وقتل داؤد جالوت. اور داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے. لہذا فتح میں، جیسے کھلاڑیوں میں کھیل جب ہوتا ہے نا تو ایک مین آف دی میچ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے جس نے جتوایا ہے میچ. تو وہ جنگ جتوانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ داؤد کا. اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ. اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی. کیا عطا کر دی؟ نبوت. اور اس کے بعد سے کمانڈ کس کے پاس آ گئی؟ کیونکہ لڑنے کے لیے، کمانڈ کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، جنگ کا تجربہ ہونا، بہادری ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمانڈر بناؤ صرف نیک آدمی. نیک ہونا کافی نہیں ہے. ہمیشہ ایسے کو کام اس کے ذمہ سونپا جاتا ہے جو اس کام کا اہل بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا. اور اللہ نے ان کو کیا عطا کر دی؟ حکومت اور نبوت. نبی بھی بن گئے اور کمانڈر بھی بن گئے. اب بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا اور داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں کیا قائم ہو گئی؟ خلافت. بنی اسرائیل کی خلافت.
दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर घोड़े दौड़ाना दुनिया में शुरू किए। क्या स्टाइल होगा भाई भाई अल्लाह की तौहीद दुनिया में नाफिज, जो भी ऐसी हुकूमतें थी बुत परस्त, वहां अपने घोड़े दौड़ाना शुरू कर दी। दौलत भी अल्लाह ने बहुत दी, और खवातीन बहुत नाराज होंगी, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, एक तारीखी वाकया है, हकीकत है, अच्छा नहीं लग रहा, शादियां भी फिर बहुत ज्यादा की माजरत के साथ। 700 बीवियों का तस्करा मिलता है आसमानी किताबों में, 700। बहुत पैसा भी था, और सेहतें तो अंबिया की होती हैं, माजरत मैंने पहले कर ली है, ठीक है, इसलिए मुझ पर कोई एतराज न करे। तो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि अंबिया जब भी निकाह का मौका आता है ना, वो निकाह का मौका पैगंबर नहीं छोड़ते, क्योंकि पैगंबरों की नजर में निकाह और शादी क्या है, इबादत है। ये तो हमारी उम्मत में 4 से ज्यादा पर पाबंदी लगी है, पहली उम्मतों में नहीं थी ये पाबंदी, समझ रहे। तो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर दुनिया में घोड़े दौड़ाना शुरू कर दी। उधर इत्तला मिलती, अब अल्लाह ने आपकी कदर की और अल्लाह ने मदद की, क्योंकि जंगों में तलवार के जख्म से बचने के लिए जिरहें जरूरी हैं, लोहा। फौज को सबसे ज्यादा क्या चीज, प्लास्टिक की चीजें चाहिए फौज को भाई, गौरी मिसाइल, बाबर मिसाइल, इन सब में लोहा इस्तेमाल होता है। टैंकों में क्या इस्तेमाल होता है, लोहा। तो लोहे की जो टेक्नोलॉजी है, कुरान कह रहा है फीही बासुन शदीद, सूरह हदीद, लोहे के नाम पे पूरी सूरत नाजिल हुई है, और अल्लाह ने बताया कि लोहे में क्या है, बासुन शदीद, शदीद लड़ाई है लोहे में। क्या मतलब, तुम डिफेंस अपना किसके जरिए करोगे, लोहे के जरिए। नहीं यार, बात कैसी कैसी बातें कुरान बयान कर रहे हैं, और हम लोहे से क्या हो गए, लोहे का काम कबाड़ वाले कर रहे हैं आजकल। तो ये जो कुरान ने कहा ना फीही बासुन शदीद, इसमें शदीद लड़ाई है, तो लड़ाई को अल्लाह की नेमत के तौर पे बयान कर रहे हैं। क्या मतलब, इसमें तुम अपना दिफा कर सकते हो लोहे के जरिए, पटाखों के जरिए नहीं कर सकते, प्लास्टिक के जरिए, गुब्बारों के जरिए नहीं हो सकता। दुश्मन ताकतें हमसे कहती हैं कि हम लोहा उनके, यानी लोहे से मुराद जो लोहे की बनी हुई छोटी छोटी चीजें, कोई एटम बम टाइप की छोटे छोटे जो हमारे पास पटाखे रखे हुए हैं, वो कहते हैं इस प्रोग्राम से क्या हो जाओ, दस्तबरदार हो जाओ। तो भाई हम इस लोहे से दस्तबरदार, हम बाबर मिसाइल, गौरी मिसाइल से दस्तबरदार नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे रब ने कहा है कि मैंने लोहा जमीन में उतारा, फीही बासुन शदीदुन, इसमें क्या है, शदीद लड़ाई है। अल्लाह तो लड़ाई को पसंद नहीं करते, तो फिर अल्लाह क्यों यहां पसंद कर रहे हैं। जगह जगह आता है कि अल्लाह जमीन में फसाद पसंद नहीं करते, असल में अल्लाह को मालूम है कि लड़ाई बगैर तुम अपना दिफा, लड़े बगैर दिफा नहीं कर सकते। अभी तुम्हारे पास बम नहीं होंगे, मिसाइल नहीं होंगे, दुश्मन खा जाएगा तुम्हें। तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जब जिसको आजकल यरूशलेम कहा जाता है, इसराइल, जो असल नाम उसका फिलिस्तीन है, तो यहूदियों ने बिगाड़ दिया। तो उसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मोजज़ा दिया कि उनके हाथ में लोहे को नरम कर दिया, क्योंकि लड़ाई करनी है। तो वो लोहे की ज़िरें बनाते, फौजियों के लिबास, ऐसे लोहे को जहां चाहे ढाल देते, फौजियों के क्या बनाते, लिबास और जंगी टोपियां। क्या मंजर होता होगा, अल्लाह के एक जलील कदर पैगंबर जंगी टोपी पहन के और लोहे की ज़िरा पहन के घोड़े की पुश्त पे सवार होकर मैदान जंग में निकलते होंगे, कैसा स्टैमिना होगा। आज ना नौजवान को घुड़सवारी आती है, कोई मौलवी करे तो इतराज होता है, ना तैराकी आती है, ना भागना आता है। जितना नेक होगा उतना ही गोल। ये एक अजीब हिसाब चल रहा है, जितनी भी चीजें हैं सब तरफ से निकल रही होंगी उसकी, यहां से भी फैल रहा है, इधर से भी फैल रहा है, पता ही नहीं चलता है कि ये लंबाई है चौड़ाई है। अगर अल्लाह ने किसी बीमारी की वजह से, जैसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूं वर्जिश भी करते हैं, बहुत कम खाते हैं, उनकी जिस्म की बुनावट कुदरत ने ऐसी बनाई है, वो तो भाई कुदरत की तरफ से, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं। इसीलिए बार बार कहता हूं किसी मोटे आदमी को देख के बदगुमान मत हो, बदगुमान होना जायज नहीं है, क्योंकि कुदरत की तरफ से, कुदरत की तरफ से है तो वो तो है अल्लाह की तरफ से, वो चेंज नहीं हो सकता। बास बच्चों का पैदाइशी पेट निकला हुआ होता है, हकीकत बता रहा हूं, वो कम हो ही नहीं सकता, वो जितनी फिटनेस का उनके माँ बाप ख्याल करें नहीं, वो पैदाइशी होता है। लेकिन अपने इख्तियार से ऐसी सुस्त जिंदगी गुजारना, ये पैगंबरों का तरीका। हमारे नबी भी 27 मरतबा घोड़े की पुश्त पे सवार हुए हैं जंग में, उसके अलावा तो पता नहीं कैसे हुए, कितनी दफा हुए होंगे। तो अपनी फिटनेस का ख्याल किया करो अल्लाह के बंदो, अल्लाह को ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा महबूब है। हाँ, उस ताकत और कुव्वत का नाजायज इस्तेमाल ना हो, ना किसी काफिर पे जुल्म हो और ना किसी मुसलमान पे, वो अपने दिफा के लिए है, ताकि कोई हमें कच्चा ना खाए, कोई हमें चबा ना सके, वो इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं हमें मुल्क से मोहब्बत क्यों है, हमारी आर्मी ताकतवर है, ठीक है, हम मुआशी लिहाज से गरीब है, मकरूज है, सब कुछ है, लेकिन पावर है बहरहाल हमारे पास। एक गरीब आदमी जो पावरफुल हो, अल्लाह को ज्यादा महबूब है उस गोल मटोल से, जिसको देखो मलेशिया मुआशी लिहाज से बहुत ताकतवर है,
اندر سے کوئی نہیں ڈرتا اس سے. ملیشیا بہت خوبصورت سڑکیں, جاگنگ کے, میں وہاں گیا ہوں نا, جاگنگ کے ٹریک ربڑ کے ہیں, اندازہ لگاؤ اتنا خوبصورت ملک اور ایسا پیارے پیارے, لیکن لوگوں میں بھی دم, کیونکہ جیسے ہی فوج ہوگی تو ویسے ہی پبلک بھی بن جاتی. مچھلی چاول کھا رہے ہیں اتنے پیارے پیارے ملیشین, نہ کسی سے پھڈا نہ کسی سے. ہمارا کوئی پنجابی وہاں چلا جاتا ہے نا اس کو جو سناتا ہے کبھی پھڈا ہو, تو میں ایک دن وہ ہم گئے تو ایک جگہ پنجابی لوگ تھے کچھ نا لاہور کے, ملیشیا میں نظر آئے, وہ اسٹائل میں پھڈا کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ ہے روٹی کا اثر, یہ ہے بکرے اور گائے کے گوشت کا اثر. ان کی قد دیکھو ماشاء اللہ, اور آواز میں جان دیکھو. اور ملیشین مچھلی چاول کھا کھا کے نا اتنی عجیب سے, شکر ہے ان کو اردو نہیں آتی, میرا بیان نہیں سمجھیں گے وہ, ایسے پل پلے سے نہ لڑتے نہ, تو وہ کیا لڑیں گے یار. اور برما کی فوج میں نے دیکھی, میرا دل چاہ رہا تھا ان کو گرفتاری دے دوں, میں دل چاہ رہا تھا یار مجھے لے جا یار پکڑ کے, اتنے اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے. میں نے کہا یہ ہماری فوج سے کہاں لڑ سکتے ہیں یار, ہمارا ایک جوان گھٹنے کے برابر آ رہے ہوں گے. روٹی جو ہے نا گندم, یہ بڑی پاورفل چیز ہے. مچھلی میں وٹامنز ہیں, کھایا کرو خوب, لیکن یہ جو آواز میں دم آتا ہے اور مکے میں طاقت آتی ہے, یہ روٹی سے آتی ہے, یہ چاول سے نہیں آتی. اور یہ گائے کے گوشت سے آتی ہے اور بکرے سے آتی ہے, موسلی سے نہیں آتی. موسلی کھانی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی, موسلی کے اپنے فائدے ہیں, کوئی نقصان نہیں ہے اس میں, وٹامنز ملتے ہیں, بال کالے رہتے ہیں, آنکھیں تیز رہتی ہیں. یہ جو آواز میں گرج پیدا ہوتی ہے اور مکے میں طاقت پیدا ہوتی ہے اور لڑنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, یہ موسلی سے نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ تو سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ لیکن یہ نہ سمجھو کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں طاقت نہیں ہے, وہ موسلی کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں کھاتے ہیں. میں ملیشیا کی بات کر رہا ہوں کہ نیک بہت ہیں مگر بیچارے. تو میں نے کہا یہ معاشی ترقی آپ نے بہت کر لی مگر آپ سے دنیا میں کوئی ڈرتا نہیں ہے. ہم غریب ہیں مگر 35 ملکوں کی فوج کو ٹریننگ دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو غریب ہو گئے بھی ہم سر اٹھا کے جیتے ہیں الحمدللہ. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. تو داؤد علیہ السلام جو تھے, وقت تھوڑا رہ گیا ہے. داؤد علیہ السلام, آپ کون سا پورے سال پکڑائی میں آؤ گے, ہے بھائی, ابھی آئے ہوئے اور رمضان کی برکت ہے. تو داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دی. داؤد علیہ السلام پہلے سے عبادت گزار بھی تھے, کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان میں تقوی کا ہونا, عبادت کا ہونا ضروری ہے, ورنہ آپ کی یہ لڑائی اور آپ کی یہ قوت غلط استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. آج بھی بہت سے لوگوں میں بڑی طاقت ہے لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے, عبادت کی کثرت نہیں ہے, تو وہ طاقت غلط استعمال ہوتی ہے, لوگوں کا مال کھانا شروع کر دیتے ہیں. داؤد علیہ السلام کی عبادت کو اللہ نے قرآن میں خصوصیت سے ذکر کیا ہے. بہت زیادہ عبادت گزار تھے, اتنے زیادہ عبادت گزار کے راتوں کو عبادت کرنا اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے بہت زیادہ, اور اللہ کا ذکر کرتے تھے بڑے جذبے کے ساتھ. تو جب اللہ کا ذکر کرتے تو اللہ نے آپ کو معجزہ کیا دیا کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ ذکر کی صدائیں لگانا شروع کر دیتے. یا جبال اوبی معہ والطیر, اے پہاڑوں تم بھی داؤد کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو. جیسے ہی آپ ذکر کرتے نا تو پہاڑوں سے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی, اور پرندے جمع ہو جایا کرتے تھے آپ کے سر پہ. والطیر محشورۃ کل لہ اواب, سارے پرندے جمع ہو کے آپ کا ذکر سنتے اور آپ کے ساتھ ذکر میں شرکت کرتے تھے. اور اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزے دیے, ان میں ایک معجزہ داؤد علیہ السلام کو یہ بھی دیا کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی, بہت زیادہ. یعنی جیسے یوسف علیہ السلام کا معجزہ ان کا حسن تھا, داؤد علیہ السلام کا معجزہ ان کی آواز کا, بولو نا یار, حسن تھا. اتنی خوبصورت آواز تھی کہ وہ آواز داؤد علیہ السلام کا معجزہ بن گئی تھی, اور زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے اس خوبصورت آواز میں. اس سے پتہ چلتا ہے کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی ہو تو قرآن کی تلاوت میں اور نعتیہ کلام میں اور اچھے کلام میں اس آواز کی نعمت کو خرچ کرے. گانے بجانے میں اور ڈھول ڈھمکوں میں اپنی صلاحیتوں کو برباد مت کرے, کیونکہ یہ آواز قیامت کے دن گلے پڑ جائے گی. اور ایک اور معجزہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو فصل الخطاب, بہترین خطیب تھے, ایسا بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کو, سوچو جس پیغمبر کو معجزے کے طور پر خطابت ملی ہو اس کی خطابت میں کیسا دم ہوگا. ایک تو آواز خوبصورت, اور جب خطاب کرتے لوگوں کے دلوں کو گرما دیا کرتے تھے. بہت سارے معجزے اللہ نے دیے. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اولادیں بھی بہت دی. ظاہر ہے جب 700 بیویاں ہوں گی تو بچے کتنے ہوں گے. تو ان میں ایک بیٹا اللہ نے دیا سلیمان,
یہ بھی اللہ کی کس پر نعمت تھی؟ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا لنک موسیٰ علیہ السلام سے اور یہ بنی اسرائیل سے کہاں ملتا ہے اور یہ کس زمانے کے پیغمبر ہیں. سمجھ گئے نا. سلیمان علیہ السلام بھی اپنے والد داؤد علیہ السلام. اچھا, داؤد علیہ السلام عبادت گزار کتنے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین روزہ صوم داؤد ہے. داؤد علیہ السلام نے ساری زندگی ایسے روزہ رکھا ہے کہ ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا, پوری زندگی اسی طرح روزے رکھے ہیں. تو بھائی عبادت کی کثرت کے بغیر کوئی بھی ہیرا نہیں بنتا. آج عبادت کے معاملے میں ہم دل کیا ہو چکا ہے؟ خشک. تو ایک دن کیوں یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ روزانہ روزے رکھنے سے نا عادت ہو جاتی ہے, پھر نفس کو تکلیف نہیں ہوتی. ایک دن روزہ رکھو نا, ایک دن چھوڑو تو عادت نہیں ہوتی. ہر دفعہ روزہ رکھنا ایک مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے. صحت بھی بحال رہتی ہے, کیونکہ روزانہ روزے رکھو گے تو اللہ کی راہ میں لڑیں گے کیسے؟ وہ پھر کمزور ہو جائیں گے نا. تو صحت بھی بحال رہے گی اور نفس کے خلاف مجاہدہ بھی بہت زیادہ ہوگا. تو داؤد علیہ السلام کی بہت بڑی فوج تھی جو لڑا کرتی تھی. بہت بڑے حصے پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی. پھر داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے سلیمان. اللہ نے ان کی بھی تعریف کی, کیا ہی اللہ کے نیک بندے تھے. میں نے کہا نا اللہ ہر پیغمبر کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں, اولاد بہت بڑی نعمت ہے. تو داؤد علیہ السلام کی زندگی ہی میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے, باپ اور بیٹے دونوں کو. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. یہ دونوں لوگوں سے کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں بہت سوں پر فضیلت دی. اور یہ بھی کہتے تھے کہ وورث سلیمان داؤد قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے اس میں کیا تھا؟ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. پرندے جو آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے نا ان کا, آج تو سائنسدان جانتے ہیں کہ پرندوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے, سگنل دیتے ہیں ایک دوسرے کو, پیغام دیتے ہیں, چیونٹیاں بھی پرندے بھی. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی, چیونٹیوں کی باتیں تک سن لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنا لاہو لشکر, اچھا ہواؤں کو مسخر کر دیا. یہ سب ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ سلیمان علیہ السلام بھی تھے بہت زیادہ عبادت گزار. آپ نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے, ان کو دیکھ رہے تھے بڑی خوشی سے. دیکھا بھائی ماشاء اللہ, گھوڑے تو ایسی چیز ہے نا, آدمی بڑا اچھا لگتا ہے جب گھوڑے کو دیکھتا ہے. بائکیں دیکھنے میں وہ مزہ نہیں ہے. آج لوگ بائکیں دیکھے, واہ بھائی 125 ہے بھائی, ویلی لگا رہا ہے بھائی, گھوڑے پہ بیٹھ کے ویلی لگاؤ پھر پتہ چلے گا. تو سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ خوش. اللہ نے مجھے اتنے گھوڑے دیے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے. اتنے مگن ہوئے اس دولت کو اور مال کو دیکھ کے کہ آپ کی عصر کی یا تو نماز قضا ہو گئی یا کوئی اس وقت معمول تھا ذکر کا وہ معمول قضا ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کو پریشان ہوئے کہ اے اللہ یہ تو جہاد کے گھوڑے تھے, میں ان میں مشغول ہوں تو تیری یاد سے غافل ہو جاتا ہوں, اور اگر تجھے یاد رکھوں تو ان گھوڑوں کی خبر گیری کون کرے گا؟ بات نہیں آئی سمجھ میں. بلکہ اس سے پہلے کیا کیا, آپ کو غصہ آیا کہ میں ان گھوڑوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہو گیا. حکم دیا کہ سارے گھوڑے ذبح کر ڈالو. کیا کر دو؟ یہ مال ہے جس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کیا. سارے گھوڑے کیا کر دیے؟ ذبح کر. اب جب گھوڑے ذبح کر دیے تو پھر خیال آیا بھائی جنگ تو انہی گھوڑوں سے ہوتی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا. جنگ کس سے ہوتی ہے؟ گھوڑوں سے, میزائلوں سے, اسلحے سے, ٹینکوں سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ جذبے سے ہوتی ہے, کہتے کچھ بھی نہیں ہو کود جاؤ. ایسا نہیں ہوتا, جذبے کے ساتھ چیزیں بھی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے جوش میں آ کے سارے گھوڑے ذبح کر ڈالے, اب مجھے جہاد کے لیے گھوڑے بھی چاہیے. گھوڑے رکھوں گا تو پھر کہیں آج ایک نماز قضا ہوئی, کہیں دوبارہ اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میں ان اسباب اور وسائل کا محتاج نہ رہوں, تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, حبلی ملک لا ينبغی من بعدی. یہ جو حضرت سلیمان تھے نا, ایسے بادشاہ تھے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کو کنگ سلیمان کہا جاتا ہے. آج گورے بھی جب سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں نا انگریز, وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ کنگ سولومن. دیکھا ہوگا نا آپ نے. تو ان کی بادشاہت کے اتنے چرچے ہوئے کہ ان جیسا بادشاہ نہ کائنات میں کوئی گزرا اور نہ قیامت تک کوئی دوبارہ پیدا ہوگا, کیونکہ انہوں نے دعا مانگی, اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے لا ينبغی لأحد من بعدی, کہ میرے بعد وہ کسی کو بھی نہ ملے قیامت تک. امریکہ بھی وہ بادشاہت نہیں خواب نہیں دیکھ سکتا اس. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فسخرنا لہ الریح, ہواؤں کو تابع کر دیا. بھائی ہوا جہاں بولو گے ہوا اٹھا کے آپ کو لے جائے گی.
وہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا نا، وہ ممکن ہے کوئی ہوائی جہاز ہو، کچھ بھی چیز ہو، بہرحال وہ کس پہ چلتا تھا؟ وہ ہواؤں پر چلتا تھا. اور جنات کو تابع بنا دیا آپ کے، جو سمندروں میں غوطے لگاتے اور سمندر کی تہ سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتی. یہ جو احرام مصر ہے نا، عین ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کی تعمیرات ہوں. تبھی تو یہ دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑ کی چوٹی پہ لے کر کون گیا تھا؟ کرینے تو ایجاد نہیں ہوئی تھی، تو یہ پہاڑ کی چوٹی پر اینٹیں ہوتی نا تو ملا دیا ہوتا. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس زمانے کے انسان اتنے بڑے بڑے ہوں، تو انسانوں کی جو لاشیں اس زمانے کی نکل رہی ہیں وہ اتنے بڑے بڑے نہیں. فرعون تو اتنا ہی ہے جتنا سب لوگ ہوتے ہیں. جو لاش ہے نا فرعون کی، تو وہ عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی اینٹیں نہیں ہیں، تو اتنی بڑی بڑی عمارتیں لے جا کے پہاڑوں کے رکھی کیسے؟ عین ممکن ہے، میں 100% نہیں کہہ رہا، لیکن عین ممکن ہے یہ انہی جنات کا کام ہو. جن تو جن ہے نا، صحیح ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ بڑی بڑی دیگچے بناتے، فوجی ان دیگچوں میں کھانا کھاتے. وقدور الراسیات، بہت سارے معجزے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دیے. اور خواتین سے پیشگی معذرت کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 بیویوں کا ذکر تو صحیح بخاری میں ہے، معذرت کے ساتھ. یہ ایک تھوڑا سا قصہ آ گیا درمیان میں. کتنی بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی؟ 100 بیویاں کم سے کم، جو صحیح بخاری میں ہے. اس سے زیادہ کتنا تھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تبھی بہت سے گوروں نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا. انگریز جو ہے نا، بعض مورخین معاذ اللہ نقل کفر وہ سلیمان علیہ السلام کو عیاش پرست بادشاہوں میں شامل کرتے ہیں، ان کی تحریروں میں انگریزوں کی. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر عیش پرست نہیں ہو سکتے، کیونکہ نکاح کی کثرت عیش پرستی نہیں ہے. اس زمانے میں زیادہ جائز تھے تو انہوں نے زیادہ کیا. ہمارے ہاں شرطوں کے ساتھ جائز ہیں، شرط حقوق پورے کرے، اور وہ بھی ایک حد تک. تو معذرت، بس جو خواتین کو تکلیف ہونی تھی ہو گئی. اب میں دوبارہ اچھی اچھی باتوں کی طرف آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ بھاگ جاتی ہیں بھائی، اگلے دن بیان میں نہیں آتی، بھائی اب نہیں کر رہا، بس اب قصہ ختم ہو گیا. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہوا کہ اتنی بڑی اللہ نے حکومت دے دی، اتنے سارے فوجی آپ کے پاس آ گئے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن قسم اٹھائی کہ میں اپنی 100 بیویوں کے قریب جاؤں گا اور اللہ مجھے 100 بیٹے دے گا، اور ان 100 بیٹوں کو اللہ کے راستے کا شہسوار بناؤں گا، میں مجاہد بناؤں گا. انشاءاللہ نہیں کہا. کسی نے کہا انشاءاللہ تو کہیں اگر اللہ چاہے، انہوں نے کہا بھول گئے وہ نا. تو وہ کسی ایک کو بھی حمل نہیں ہوا. یہ بھی معجزہ تھا. کوئی اور جو ہے نا آپ لوگ کوشش نہ کریں اس کی، یہ معجزہ تھا، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ معجزہ ہے. لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو ایک زوجہ کو حمل ہوا اور اس سے معذور بچہ پیدا ہوا. سلیمان علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس کی سزا ملی ہے. خیر انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے، تو ہواؤں کو اللہ نے تابع کر دیا، جنات، اور یہ بڑی زبردست. تو اب سلیمان علیہ السلام نے ایجنسی کا کام پرندوں سے لینا شروع کر دیا. پرندے جاتے تھے مخبری کر کے. پرندوں کو تو کوئی نہیں روک سکتا نا، کوا آگے بیٹھا ہوا ہے سن رہا ہے بھائی کیا بول رہا ہے بھائی، تو کون روک سکتا ہے بھائی. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنی مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ما لی الا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے کیا ہو گیا کہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ غائب تو نہیں ہے کہیں محفل سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے. عالم الغیب نہیں، وہ کہہ رہے پتہ نہیں یا غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا مسئلہ ہے. پھر کہنے لگے اگر وہ غائب ہے نا بغیر پرمیشن کے، لأعذبنہ عذابا شدیدا، وہ ذرا آئے تو صحیح. اگر اس نے اپنی غیر حاضری کا معقول عذر پیش نہیں کیا سخت عذاب دوں گا، او لأذبحنہ، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا میں، یا کوئی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے. تو ابھی تھوڑی دیر ٹھہرے ہی تھے کہ ہدہد صاحب تشریف لائے اور اپنی رپورٹ انہوں نے پیش کی. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہدہد کی رپورٹ انشاءاللہ اس بہانے آپ کل آ بھی جائیں گے. ہم جب بچے تھے نا تو وہ ادھر ادھر ڈرامے آیا کرتے تھے، اللہ معاف فرمائے ہم نے توبہ کر لی. لیکن اس میں ایک ڈرامہ آتا تھا، وہ کوئی تاریخی ڈرامہ تھا، شاہین. اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ وہ جو بدر بن مغیرہ تھا نا، جو ہیرو تھا ڈرامے کا، اس کو لٹایا گیا، وہی اصل ہیرو تھا. اور تلوار سے نا اس کی گردن اڑانے کے لیے اس کو لٹایا، تو تلوار اٹھا کے جیسے ہی اس کی گردن کے قریب لائے ڈرامہ اینڈ ہو گیا. اللہ بھائی، ارے بھائی 2 منٹ اور چلا دیتے یار، پتہ تو چلے کہ گردن اڑی کہ نہیں اڑی ہے بھائی. وہ ڈرامے والے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ڈرامے والا یہ ڈرامہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ کل اگلے ہفتے جب یہ قسط آئے گی نا
تو اب ہم پوری ہفتے نفل پڑھتے رہے, یا اللہ گردن نہ کٹے اس کی, یا اللہ یہ کٹ گیا تو پھر ڈرامے دیکھنے کا تو مزہ ہی نہیں آئے گا. تو کم بختوں نے کیا کیا, بالکل اس کی گردن کی جو ہے نا نوک پہ لا کے, وہ تلوار وہاں لا کے ایک دم دی اینڈ کر دیا ڈرامے کو. تو بعض دفعہ بیان کو ایسے اسٹیج پہ لا کے اینڈ کیا جاتا ہے کہ اگلے ہفتے آپ دوبارہ آئیں, یا اگلے ہفتے نہیں بلکہ کل دوبارہ آئیں. تو ہم پورے ہفتہ یا اللہ. تو جب ہم اگلی دفعہ بیٹھے ڈرامہ دیکھنے کے لیے تو پتا چلا کہ وہ جیسے ہی اس کی گردن کے قریب آ جائے نا تو وہ کوئی بادشاہ کا پیغام آ گیا, روک دیا اس نے. تو وہ قریب لے جا کے واپس ہماری سانس آئی, یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ. تو ایسا بھی ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب